اب وضو کے معاملے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد ہیں، کم از کم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے علم میں ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو وہ کام ہوتا ہی نہیں، وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ فرض کا یہ مطلب ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں۔ وضو کس طرح کیا جائے گا اور وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے آسان سی بات جو ہر پڑھے اور بے پڑھے شخص کے لیے سمجھنا آسان بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، یعنی ان 4 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی رہ جائے تو بندے کا وضو ہوتا ہی نہیں۔ ایک چیز بھی رہ جائے تو اس کا وضو، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اب بدن پاک کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ اگر بے وضو ہیں تو وضو کر لیں، اگر جنبی ہیں، جسم ناپاک ہے، تو اس کے لیے غسل کر لیں۔ وضو کے اندر قرآن مجید میں جو 4 فرض بیان کیے گئے، میں چاہوں گا کہ میں اور آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو آج پڑھیں، سنیں اور سمجھیں جس میں وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھویا کرو اپنے چہروں کو، دھویا کرو اپنے، فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو۔ یہ پہلا فرض ہے وضو کا، چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کہتے ہیں یہ کونی کو، کونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرو، یعنی یہاں کوہنی سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک اتنا حصہ دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کیا کرو۔ سر کا، صرف 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، باقی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح، وَامْسَحُوا، اور مسح کرو بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر۔ 3 فرض ہو گئے، اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ یہ ٹوٹل کل 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ ان میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو بندے کا وضو سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے عام وضو کے دوران یہ کوہنی جو ہے یہ خشک رہ جاتی ہے، یہ نیچے والا حصہ، یا پھر یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے جب پانی اس طرح ڈالتے ہیں یا ٹوٹی کے نیچے اس طرح بازو کرتے ہیں، تو یہ حصہ جو ہے یہ تسلی سے نہیں دھلتا، جس سے وضو ناقص رہتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وضو کرے تو اس طرح ہاتھ پھیرے، جب پانی ڈالیں نیچے یہاں ہاتھ پھیریں اس طرح، پھر اس طرح ہاتھ پھیریں، یہ تاکہ اندر اور باہر دونوں طرف جو ہے وہ دھل جائے۔ ایک ہوتا ہے چوپڑنا، پانی ایسے لگانا، اس سے وضو نہیں ہوتا، پانی کا بہانا شرط ہے۔ پانی کا، ایک آدمی ہاتھ گیلا کر کے اس طرح کر لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ جیسے روٹی چوپڑتے ہیں نا، وہ اسے پانی سے چوپڑ دیا اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ پانی کا بہانا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح پانی، ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کر کے پانی لیں، اس طرح آپ کریں گے 3 دفعہ تو آپ کا یہاں بھی پانی بہہ جائے گا اور یہاں بھی بہہ جائے گا، اور آخر میں اس طرح ہاتھ پھیر دے۔ یہ طریقہ ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ اور وضو کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ چہرے پہ ایسے پانی ڈال دینے سے چہرہ نہیں دھلتا، بلکہ پورا ماتھا، جہاں بال ختم ہوتے ہیں سر کے، وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک، یہ ٹھوڑی کا نیچے والا حصہ، اور کان کی یہ لو جو ہے، یہ حصہ کان کا، یہ حصہ بھی وضو کے اندر شامل ہے۔ پانی تسلی سے لے کر اس طرح ڈالنا کہ یہ جگہ بھی دھل جائے، اور تھوڑی یہ بھی وضو کے اندر شامل ہے۔ اس لیے جو حضرات باریش ہیں
حضور کی سنت سے جن کا چہرہ مزین ہے ان کا بالوں کی جڑوں تک پانی بہانا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر جب چہرے کو دھو لے تو یہ پانی لے کے چلو میں اس طرح بالوں پہ ڈالیں، پھر ادھر پانی لے کے چلو میں اس طرح ڈالیں، پھر تیسری دفعہ یہاں پانی ڈالیں، اور داڑھی شریف کا خلال کرنا، خلال کہتے ہیں انگلیاں پھیرنا، ایسے پھیر لیں یا ایسے پھیر لیں، داڑھی میں خلال کرنا، اور پھر اس طرح داڑھی کو پکڑ کر اس طرح کرنا تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر 4 جگہوں میں سے خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ دھونا پہلا فرض، دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا۔ اب کئی لوگ ایسے مسح کرتے ہیں، بس ایسے، اس طرح مسح کرنا صحیح نہیں۔ جو مسنون طریقہ ہے مسح کا، ہاتھ کو پوری طرح گیلا ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو پانی کے ساتھ دھو لے، اور سب سے پہلے اس طرح کریں کہ 3 انگلیاں ملائیں، ایسے 3 انگلیاں ملا لیں، اور یہ 2 انگلیاں ایسے اوپر رکھیں، انگوٹھا بھی ایسے اوپر رکھیں، ایسے یہاں سے شروع کریں مسح، آگے سے لے کے پیچھے تک لے جائیں۔ بعض لوگ پیچھے سے آگے لاتے ہیں سر، یہ ٹھیک نہیں۔ مسح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں اس طرح ملا کر یوں ہاتھ جہاں بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے پیچھے جہاں گردن کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے جائیں، بس ایک دفعہ پھیر لینا کافی ہے، ایسے دونوں ہاتھ۔ اس کے بعد یہ انگلیاں استعمال نہیں ہوئی، ان کو کانوں کے اندر پھیریں، اس طرح کانوں کے اندر۔ اس کے بعد یہ 2 انگوٹھے بھی استعمال نہیں ہوئے، یہ ہتھیلی بھی استعمال ہو گئی، یہ انگلیاں بھی دونوں استعمال ہو گئی، انگوٹھے رہ گئے، یہ پھر دونوں کانوں کے پیچھے بیک سائیڈ پہ اس طرح کرنا۔ گردن کا مسح جو ہے یہ مستحب ہے، پھر اس طرح، یہ ہاتھ گیلا ہے، یہ استعمال نہیں ہوا، اب اس ہاتھ سے اس طرح کریں اور اس ہاتھ سے اس طرح کریں۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرنا صحیح نہیں، صرف گردن کا اوپر والا حصہ جو ہے ایسے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ تیسرا فرض ہے وضو کا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کے دوران عمومی طور پر ایڑی خشک رہ جاتی ہے، ٹخنے جو ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں، ٹخنوں کا دھونا بھی فرض ہے، ایڑی کا دھونا بھی فرض ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، ٹخنے بھی دھونے ہیں، ایڑی کو بھی دھونا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ پاؤں ہے نا تو اس کے نیچے ایڑی پہ اس طرح ہاتھ پھیر لے، اور ٹخنوں پہ بھی اس طرح ہاتھ پھیر لے، پورے پاؤں پہ ہاتھ پھیر۔ اسی طرح وضو کے دوران دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اس طرح خلال کرنا، اور جب پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں میں بھی اس طرح خلال کرنا تاکہ یہ اندر کا حصہ خشک نہ رہے۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں۔ اگر یہ 4 فرض کسی نے پورے کر لیے اس کا وضو مکمل ہو گیا، اس کا وضو مکمل ہو گیا۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ وضو کے اندر مسواک کا استعمال، وضو تو ہو جاتا ہے لیکن جو حضور کی حدیث ہے وہ پیش نظر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اگر مشقت میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت مشکل میں پھنس جائے گی، مشقت میں ہو، اگر یہ مجھے خدشہ اور اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال کرنا فرض قرار دے دے۔ اگر حضور نے میرے اور آپ کے لیے آسانی فرمائی ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم جو حضور نے آسانی فرمائی، اور ایک تو ہے آسانی فرما دی، دوسرا حضور کا مطلوب و مقصود ہے وہ ہے کہ میرا ہر امتی وضو کے اندر مسواک استعمال کرے، لیکن فرض کے درجے میں اس لیے نہیں رکھا کہ جس کو مسواک نہیں ملے گی وہ کیا کرے گا۔ اس لیے یہ انگلی جو ہے بزرگوں نے لکھا ہے، اور کئی لوگوں کا طریقہ بھی ہے، وضو کے اندر انگلی سے مسواک کا کام لیتے ہیں، انگلی سے دانتوں پہ پھیر۔ لیکن ہر علاقے میں مسواک کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں بہترین مسواک جو ہے وہ کیکر کی مسواک، اس کے بعد سکھ چین ہے جو کم دستیاب ہے، کیکر کی مسواک تو عام مل جاتی، اس کے بعد ون کی مسواک ہے جو عام زیادہ دیر نکالتی، کیکر کی مسواک ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے، سکھ چین کی مسواک بھی ایک دفعہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے دانتوں کی صفائی، اس کا تعلق ہے دانتوں کی صفائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور میں اگر مشقت میں امت نہ پڑتی تو میں وضو کے اندر مسواک کا استعمال فرض کر دیتا۔